موضوع جو ہے وہ پڑھ کے شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ایک تصوف کی یا لبرلزم کی ایک مطلق جو ہے وہ تنقید کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. نہ ہی ہمارا مقصد یہاں پہ وہ ان ڈیٹیلز کو بیان کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ خاص صوفی پرسنالٹیز جو ہیں ان کو مغرب میں بلا کر اور حکومتی لیول پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جا رہا ہے اور اکیڈمیز بنائی جا رہی ہیں، اور ایک نئی فکر جو کہ بنیادی طور پہ یہ فکر ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ حکومت سے الگ کیا جائے، اور اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں. اگر سوال جواب میں ہمارے پاس موقع ہوگا تو ہم اس کی طرف آ جائیں گے. فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ چند اصولوں کی بنیاد پر جو ہے وہ بات کریں. اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کر دیں کہ یہاں پہ ہمارا لبرلزم اور صوفزم جو ہے اس کی تعریف ابھی ہم پیش کریں گے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ اس کی ایک مطلق تنقید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں اس میں جو اچھی بات ہے وہ دین میں پہلے سے ہی موجود ہوگی. اگر تصوف میں کوئی اچھی بات ہے یا اگر لبرلزم میں کوئی اچھی بات ہے تو وہ پہلے سے ہی آپ کو دین میں مل جائے گی. اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور اگر ان میں کوئی بری بات ہے تو وہ یقیناً دین کے باہر سے آئے گی. تو ہمارا ان سب چیزوں کے بارے میں یہ موقف ہے. اور تصوف کے بارے میں ہم کسی ایسی چیز کے خلاف نہیں ہو سکتے جس کے بارے میں بہرحال ہمارے بہت بڑے ائمہ نے جو ہے وہ اس موضوع کو اہمیت دی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے. اگر اس کو ظہر کے معنی میں لیا جائے تو امام عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ پہلے مصنف ہے جنہوں نے کتاب الظہر کے نام سے کتاب لکھی، یا امام احمد بن حنبل ہے جنہوں نے کتاب الظہر لکھی، یا امام بخاری ہیں جنہوں نے اپنی صحیح میں کتاب الرقائق کے نام سے ایک بات جو ہے وہ باندھا. تو یہ یعنی ظہر جو ہے وہ بہرحال ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بلکہ اس کو اسلام کا مقصد ہی کچھ حد تک جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اللہ کا دیا ہوا جو نفس ہے اس کو اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے جو ہے وہ پاک کیا جائے اور کسی طریقے سے نہ پاک کیا جائے. تو ہمارا اس کے بارے میں موقف جو ہے وہ وہی ہوگا جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے وہ جب یونانی منطق کا رد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور بری چیز بھی، اور جو اس میں اچھی چیز ہے اس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو اسلام میں بھی مل جائے گی، اور جو اس میں بری چیز ہے اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کو آپ کو جو ہے اس سے آپ کو اسلام کا موقف جو ہے واضح کرنا ہوگا. اور اسی طرح لبرلزم جو ہے اس پہ بھی اگر لبرلزم کا یہ مطلب لیا جائے، جو کہ لبرلزم کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اس کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ کم سے کم لگائی جائیں، اور اس کو یعنی حدود اور پابندیاں جو ہے وہ کم سے کم لگائی جائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اسلام بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ہم اصول فقہ میں ایک بنیادی قاعدہ پڑھتے ہیں اصل الاشیاء الاباحہ، کہ بنیادی رولنگ جو ہے، بنیادی حکم جو ہے وہ ہر چیز کا وہ یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے، اور وہ بہت کم اشیاء ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ حرمت کا حکم لگایا ہے. ورنہ اسلام کا بھی جو منطق ہے اور جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر پابندیاں اور حدود جو ہے وہ کم سے کم لگائے جائیں. تو لبرلزم میں یہ ایک بات ہے جو اچھی بات ہے، اور اس کو اسلام بھی جو ہے وہ اور وہ اچھی بات اس طرح ہے کہ اسلام بھی وہ بات اسلام ہی سے لی گئی ہے. تو لبرلزم کی یعنی ہمارا مقصد جو ہے وہ لبرلزم یا تصوف کا انکار یا رد نہیں، بلکہ ایک فکر کا جائزہ ہے. اور اس میں اصل جو غلطی ہے وہ غالباً ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے ہم فرق نہیں کر سکے کہ تصوف میں کیا اچھی باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ دعوت کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، اور لبرلزم میں کیا اچھی باتیں ہیں جن کو دعوت کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے. اور جو لوگ اس کا رد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ شاید اس فلسفے کو سمجھے ہی نہیں.
تو لبرلزم سے ہماری مراد جو ہے وہ چند بنیادی خیالات ہیں جو کہ ایک خاص اسٹیج پہ جو ہے وہ یورپ میں سامنے آئے، اور ان خیالات میں بنیادی طور پر انفرادی آزادی، مساوات، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ پابندیوں کا اور حدود کا جو ہے وہ کم سے کم ہونا، یہ خیالات جو ہیں وہ تھے. اور یہ تمام خیالات جو ہیں وہ میرے خیال میں آپ مانیں گے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک میڈیا کی لیول پہ یا حتیٰ کہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ جو ہے وہ ان خیالات کو ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے مانا جاتا ہے. یعنی ایک مطلق حقیقت کا درجہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے کہ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر برابر ہے. حالانکہ اکثر قرآن جو ہے وہ اس فکر کی تنقید کرتا ہے، وَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَهَلْ يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ دین کا جو ہے وہ ایک بہت بنیادی جو ہے وہ مقصد یہ ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو مومنوں میں اور کفار میں فرق کرنا پڑے گا. اور لبرلزم جو ہے وہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. پھر ایک اور خیال جو لبرلزم کا یعنی لبرلزم کے ایک کلاؤڈ ہے، کلسٹر ہے آئیڈیاز کا، ان میں سے ایک کلسٹر میں سے ایک خیال یہ ہے کہ دین جو ہے اس کا عوامی میدان میں جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور اعتقاد جو ہے وہ ایک انفرادی چیز ہے، اور عقائد کا تعلق ہے وہ افراد سے ہوتا ہے، معاشروں سے نہیں. یعنی آپ اپنے گھر میں جو مرضی جس چیز کے اوپر ایمان رکھنا چاہیں رکھیے، مگر دین اور عقل میں جو ہے تفریق کرنا، یہ لبرلزم کا ایک بہت بنیادی اصول ہے، بلکہ شاید یہی اصول ہے بنیادی جہاں سے لبرل فکر جو ہے وہ نکلی ہے کہ دین جو ہے وہ چند کیفیات کا نام ہے، اور ان کیفیات کا تعلق جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے. اور لہذا معاشرہ اگر آپ کو چلانا ہے تو آپ کو دین کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور آپ کو عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، ریشنالٹی کی بنیاد پر جو ہے معاشرہ چلانا ہوگا. اگر آپ دین کو لے آئے تو دین تو خود ہی کیونکہ ایک غیر منطقی چیز ہے، ایک غیر عقلی چیز ہے، یعنی ایک کیفیات سے اس کا تعلق ہے اور عقل سے نہیں، تو آپ اپنے معاشرے کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے. اور چوتھی جو لبرلزم کی ایک بنیادی سوچ ہے وہ یہ کہ روایات پر جو ہے کوئی اعتماد نہ کیا جائے. یعنی انسان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ جہاں سے بھی روایت آئی، خواہ وہ دینی روایت ہو یا انٹلیکچوئل کوئی روایت ہو، فلسفی روایت ہو، روایات سے جو ہے انسان کو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے، ٹریڈیشن سے جو ہے انسان کو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. اب ہمارے ساتھ یہ وقت نہیں کہ ہم ان سب کا ایک جائزہ لیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یعنی ان اسپیسیفک خیالات کے بارے میں کیا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اکثر جو حضرات ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے کہ ان کے بارے میں قرآن اور سنت کی کیا رہنمائی ہے. یعنی کہ دین اور دنیا کو الگ کر دینا یا دین کو ایک خاص حد تک محدود کر دینا، یہ اسلام میں اس کی کس حد تک اجازت ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن میں واضح طور پر آ گیا ان الحکم الا للہ کہ حکم تو تمام کا تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. پھر یہ کہ روایت کے اوپر جو حملہ کیا جائے گا، اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک روایت کا ہی نام ہے، کیونکہ آپ کو دو چیزیں جو ہے وہ مسلمان بناتی ہیں، ایک آپ کا عقیدہ اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ پہلے آنے والے مسلمانوں سے اور آگے آنے والے مسلمانوں سے تعلق. یعنی کہ میں آج کوئی دین کی ایسی تشریح نہیں پیش کر سکتا جو کہ نہ میرے سے پہلے کسی نے پیش کری ہو اور نہ میرے بعد کوئی پیش کرے، کیونکہ اللہ نے ایمان کا جو معیار طے کیا ہے وہ ہے کہ تمہارا ایمان اگر ویسا ہو جیسا کہ صحابہ کا ہے تو پھر تم جو ہو وہ فلاح حاصل کر لو. فقد اهتدوا کہ تمہارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا ہو تو پھر تم ہدایت کے راستے پر ہو، ورنہ نہیں ہو. یعنی کہ اگر تمہارا ایمان کا تصور ان سے مختلف ہے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ ہدایت کی گارنٹی نہیں. تو بنیادی جو لبرلزم کی سوچ اور فکر ہے وہ یہ کہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ اپنی عقل سے کر سکتا ہے، اور اس کو یہ فیصلہ دین سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین جو ہے وہ لازمی طور پر اختلاف کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے.
جبکہ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم اور آپ جو ہیں وہ آپس میں تبادلہ خیال کر کے ایک ایکشن پلان جو ہے اس کو طے کر لیں گے، اور ہمارے درمیان اس طرح کا اختلاف نہیں پیش آئے گا جس طرح کے مذہب کی طرف سے آئے گا، کیونکہ مذہب کیونکہ ایک ایموشنل چیز ہے تو لہٰذا وہ جو ہے وہ انسانوں کو، اور ایک ایکسٹریم چیز ہے تو وہ انسانوں کو لازماً جو ہے وہ اختلاف کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب اسی لیے غالباً یہی وجہ ہے کہ تصوف جو ہے اسلام میں تمام جو افکار موجود ہیں اس میں سے جو فکر جو ہے وہ لبرلزم کے ساتھ سب سے آرام سے بیٹھ سکتی ہے وہ تصوف ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے جو بنیادی اصول ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں، اور ان میں سے سب سے بنیادی اصول جو ہے وہ یہ کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تصوف بھی جو ہے وہ ایک قسم کے ریاکشن کا نام ہے۔ جب اہل کلام نے اور متکلمین نے دین کو جو ہے وہ ایک بہت ہی انٹلیکچوئل چیز بنا دیا، یعنی کہ کوئی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو ہے وہ اجسام کو اور آراز کو اور حادثوں کو دیکھ کے اور اجزاء کو دیکھ کے وہ ایک منطقی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے وجود کو ثابت نہ کر سکے۔ یعنی آپ کو یہ بات جو ہے وہ متکلمین کی کتابوں میں عام مل جائے گی، جیسے کہ امام غزالی، امام جوینی وغیرہ، کہ جو انسان جو ہے وہ ہمارے طریقے سے یعنی اس منطقی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا وہ بلکہ یلحق بالکفار، اس کا جو ہے وہ شمار کفار میں ہوگا۔ تو جب ایک طرف کچھ لوگوں نے دین کو اتنی اوور انٹلیکچوئل چیز بنا دیا تو اس کے رد میں جو ہے وہ اصل میں تصوف نکلا، اور تصوف کی بنیادی فکر جو ہے وہ پھر یہ تھی کہ دین کا جو ہے وہ عقل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، دین جو ہے وہ تو آپ کو عقل کے ذریعے نہیں بلکہ دل کے ذریعے حاصل ہوگا، کشف کے ذریعے یا وجدان کے ذریعے یا یعنی کسی اور ذریعے سے جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ لبرلزم اور صوفیزم جو ہے وہ آپس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا دین کے بارے میں جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا تو آپ نے کافی حد تک جو ہے وہ لبرلزم کا جو بنیادی اصول تھے ان کو تسلیم کر لیا۔ پھر تصوف میں ایک جو اور یہاں پہ یہ واضح رہے کہ میں جو آج کل کا ایک جدید عام تصوف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو ائمہ سلف میں جو جس قسم کا ظہور موجود تھا میں اس کی بات ہرگز نہیں کر رہا۔ پھر جو تصوف میں ایک دین کا تصور نہ صرف یہ کہ اس کا اثر سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ کہ وہ ایک بہت ہی ایکسٹریم پریکٹسز کے اوپر اور ایکسٹریم کیفیات جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرنے کا نام ہے، یعنی کہ آپ کو ذکر و اذکار جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں دفعہ جو ہے وہ ایک ہی ذکر کو جو ہے وہ بار بار دہرانا ہے، یا اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت یا ایسی سختی مسلط کر دینی ہے جو کہ یعنی جو کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم شکل کی ہو۔ تو یہ بھی لبرلزم کا جو تصور ہے دین کے بارے میں عین اس کے مطابق ہے، کیونکہ لبرلزم کا دین کے بارے میں تصور ہے یہ کہ دین ایک بہت غیر عقلی سی چیز ہے اور یہ بہت ایموشنل اور ایکسٹریم سی چیز ہے، اور اگر ہم نے عقل کی بنیاد پر بات کرنی ہے تو پھر ہمیں دین کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھنا ہوگا۔ تصوف کی بہترین جو تعریف ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ تصوف کے دو شکلیں پائی جاتی ہیں، شاید مجھے یہ بات پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ ایک تصوف جس سے ہم جو ہمارے یہاں معروف ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ شریعت کے احکام کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی کہ اس میں رقص بھی جائز ہے اور شراب بھی جائز ہے اور بھی بہت ساری جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ تمام کی تمام جائز ہے۔ اور دوسرا تصوف وہ جو کہ ہر چیز میں انسسٹ کرتا ہے کہ آپ سنت سے آگے بڑھ کے اپنے اوپر کوئی جو ہے وہ سختی مسلط کریں۔ تو اس کی بہترین تعریف جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی وہ شیخ محمد صالح العثیمین کی پڑھی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ اصل میں بیماری جو ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے سنت کو ناکافی سمجھنا۔ ایک طرف آپ سنت کو ناکافی اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ تو بہت ہی بڑھ کے اور ایڈوانس کوئی چیز ہے، اس کو تمام کی تمام سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دو، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ شریعت کو اور سنت کو ایک بہت ہی حقیق چیز سمجھ رہے ہیں اور آپ اپنے اوپر جو ہے اس سے زیادہ سختی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور اس پہ آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ سنت کوئی ہمارے لیے سنت جو ہے وہ ایک ماڈل ہے ہی نہیں، ایک اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. ہم وہ حدیث جانتے ہیں جب 3 لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا ان کی عبادت کے بارے میں، اور جب ان کو ان کی عبادت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ این نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ. ان کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو ہم تو یہ جو ہے وہ روزے رکھیں گے اور کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور ہم شادی نہیں کریں گے، اور ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں گے. تو آج ایک امام تبری جو یہ روایت بیان کرتے ہیں اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو صرف خیر چاہتے تھے، ہم اس عمل سے صرف خیر چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اچھا تم اگر خیر چاہتے تھے تو پھر تم میری سنت سے آگے بڑھ جاؤ، یا تم اتنے باقی میں اتنے گناہ گار ہو گے تو میری سنت سے آگے بڑھ جاؤ. آپ نے کہا سمجھ کر آپ سنت ہی لے سکیں گے، جو میری سنت سے ہی ناخوش ہے وہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں شاید جس طرح پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ شاید ایک گروپ ایسی ہو جس کو غلط کہنا اور غلط سمجھنا اور اس کا انکار کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو، اور وہ لوگ ہیں جو کہ شریعت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو کہ شریعت جو کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی تصوف کا وہ گروپ یا تصوف میں وہ اسکول جو کہتا ہے کہ ہم شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے اوپر سختیاں نافذ کریں گے اور سنت کو جو ہے وہ سنت سے بڑھ کے عبادت کریں گے. تو یہ بھی ایک دین کے بارے میں ایسی سوچ ہے جس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام بگاڑ اسی وقت پیش آئے گا جب ہم دین کا جو اصل میسج ہے اس کو بھول جائیں گے. اور یہی چیز ہے جس نے ہمارے سے پہلے آنے والی جو امتیں تھیں ان کو ہلاک کیا تھا. پھر دونوں تصوف میں اور لبرلزم میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں. لبرلزم میں جو لبرل ایلیٹ ہوگی وہ آپ کے لیے فیصلہ کرے گی، کیونکہ لبرلزم بنیادی طور پر جو ہے وہ آزادی کا نام ہے، انفرادی آزادی. لیکن یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر آپ نے ہر ایک کو انفرادی آزادی دے دی تو آپ کا جو بھی معاشرہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کہ اگر میں جس کے ساتھ جو کرنا چاہوں کر لوں تو پھر یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. تو لبرلزم میں بھی آپ کو پھر کچھ لوگ چاہیے جو آپ کو بتائیں کہ آپ کی اصل خواہشات کیا ہیں، آپ اصل جو اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. اس کی ایک مثال آپ یوں لے لیجیے کہ فرانس میں یہ جو آج کل حجاب پہ اور برقعے وغیرہ پہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ بنیادی طور پر ڈبیٹ یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ ایک عورت کی حیثیت میرے نزدیک ایک عورت ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ میں جو ہوں وہ حیا کے چند جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تو لبرلزم آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں، عورت بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ ایک آزاد عورت بنیں، اور آزاد عورت بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ حجاب نہ لیں. یعنی لبرلزم کہتا تو یہ ہے کہ وہ یعنی دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ لبرلزم ایک آزادی کا نام ہے، لیکن اس آزادی میں یہ بات سامنے ہمارے رہنی چاہیے کہ وہ اگر آپ آزاد لبرل اصولوں کے مطابق آزاد نہ ہونا چاہیں تو آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ آزاد ہوں، یعنی کہ آپ کے اوپر آزادی جو ہے وہ مسلط کی جائے گی، اور اس آزادی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لبرلز جو ہے وہ خود تیار کریں گے. اسی طرح کچھ حد تک تصوف میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اتھارٹی بنا دیا جاتا ہے جن کو دین جو ہے وہ بہرحال اتھارٹی تسلیم نہیں کرتا. اور چوتھی جو چیز لبرلزم اور تصوف میں میرے خیال میں کامن ہے وہ یہ کہ دونوں میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دین کو جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے اس کا نہج اور منہج جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. لبرلزم میں یہ تو ایک بہت طے شدہ بات ہے کہ کیونکہ آپ نے تمام چیزوں کا فیصلہ عقل کے مطابق کرنا ہے، عقل جو ہے وہ انسان کی ہمیشہ تصور کر رہی ہوتی ہے اور بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایڈوانس کر رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا دین کو عقل کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا چاہیے. اور تصوف میں کچھ حد تک ہم نے یہی دیکھا کہ بنیادی فکر جو ہے وہ یہی ہے کہ سنت جو ہے اس کے ساتھ رہنا اور منسلک رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارا وقت مختلف تھا، وہ وقت مختلف ہے، تو لہٰذا ہمیں آج نیکی اور تقویٰ جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے حاصل کرنا ہوگا.
اور یہ فکر جو ہے اس کے بیچ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا۔ تو لہذا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم تصوف کی تنقید کریں یا لبرلزم کی تنقید کریں، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ دین کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں کیا خرابیاں موجود ہیں کہ لبرلزم اور صوفیزم جیسے جو عقائد ہیں وہ ہمارے یہاں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ حد تک ہم نے جو لبرلزم کے بنیادی اصول ہیں ان کو ہم نے خود تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ لبرلزم کا ایک بنیادی اصول ہے کہ روحانیات جو ہے وہ تو انسان کا اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اصل ترقی جو ہے وہ مادی ترقی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ فکر اور سوچ جو ہے یہ میڈیا پہ بہت عام ہے کہ مسلمان امت جو ہے اس کا پیچھے رہنے کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مادی ترقی نہیں کر سکے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ تمہارے درمیان جو اصل تمہیں جو مصیبت آئے گی وہ یہ تھوڑی ہوگی کہ تم مال اور دولت میں پیچھے رہ جاؤ گے یا تم کھیتی باڑی میں پیچھے رہ جاؤ گے، بلکہ تمہارے اوپر اصل مصیبت اس وقت آئے گی جب تم بہت زیادہ کھیتی باڑی اور بہت زیادہ تجارت کرنے لگو گے اور بے ولینا کرنے لگو گے، لیکن تم اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ یا جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سب سے یعنی ہم جو ہے وہ سب سے کمزور تر لوگ سمجھے جاتے تھے اور اسلام نے ہمیں عزت دی۔ تو آج کل مسلمانوں میں یہ فکر جو ہے یہ بہت عام ہے کہ ہمارا اصل جو سبب ہے ہمارے سوال کا وہ ہماری مادی کمزوری ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ہے 100% لبرلزم کے اصولوں کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ لبرلزم جو ہے وہ صرف ایک چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ ہے مادی ترقی۔ اور اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہم پیچھے اور ہماری بھی سکسیس کا جو معیار ہے کرائیٹیریا ہے وہ مادی ترقی ہے، تو آپ نے ان کے اصولوں کو جو ہے کافی حد تک قبول کر لیا ہے۔ پھر یہ جو سوچ ہے کہ دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے حکومت سے، سیاست سے، یہ بھی بنیادی طور پہ ایک لبرل آئیڈیا ہے جو کہ آج کل ہمارے یہاں بنیادی طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر یہ جو لبرلزم اور تصوف میں دونوں میں ایک یہ آپ کو سوچ نظر آئے گی کہ دین جو ہے وہ لازماً کسی چیز کے خلاف نہیں ہے، یعنی لبرلزم میں یہ کہا گیا کہ دین جو ہے وہ آپ کے ایک انفرادی بلیفز اور عقائد ہیں، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ آپ کسی چیز کے خلاف ہوں۔ اور تصوف میں بھی وہ جو قرآن کی دعوت میں جو ایک باطل کے خلاف کھڑے ہو جانے کو اہمیت دی گئی ہے اور جو شرک اور طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جانے کو اہمیت دی گئی ہے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اکثر تصوف میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ اکثر تصوف جو ہے آج کل اس میں انسان جو ہے وہ اپنی انفرادی اصلاح کے اوپر جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو خرچ کر دیتا ہے کہ اس کے پاس معاشرے کے جو مسائل ہیں، معاشرے میں جو طاغوت اور شرک پھیل چکی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ تو آگے بڑھنے کے لیے جو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی کہ ہم یہ جو چیلنجز ہیں اسلام کے، جو کہ اور آج کل اسلام کے خلاف جو اصل چیلنجز ہیں وہ بنیادی طور پر یہ فکری چیلنجز ہیں جن کا کامرا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اور جب تک ہم ان چیلنجز کو بطور چیلنج نہیں دیکھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس میں اسلام کے خلاف جو ہے وہ کہاں سے بات آ رہی ہے، تو ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں بنیادی طور پہ اپنی جو فکری تاریخ ہے، انٹلیکچوئل ہسٹری جو ہے، اس کی طرف واپس جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ تصوف اور لبرل خیالات جو ہیں یہ کہاں سے ابھرتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پہ ہمارے پاس بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی دو مثالیں میں یوں دوں گا کہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے وہ تصوف کے بارے میں جب تصوف کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم جس کو جب حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اللہ تک ہوا، کیا تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟
اور پھر یہی قوم تھی جس نے سونے کی بنائی ہوئی گائے جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو ان دونوں میں فرق جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ کہ بنیادی طور پر جو احکام شریعت نے دیے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انسان ان سے انسان راضی نہ ہو، ان پر انسان خوش نہ ہو، اور اپنے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں ان سے جو ہے وہ خدا کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسی فکر ہے جس کو آج کل ہمارے یہاں پہنایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک راستہ جو ہے وہ صحیح ہے، بلکہ جو راستہ آپ کے لیے صحیح ہے وہ آپ کے لیے، اور جو راستہ میرے لیے صحیح ہے وہ میرے لیے. اس کی ایک اور مثال جو امام قیم دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو تفسیر قرآن کا مسئلہ تھا اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں والیوم جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں، لیکن امام قیم اس کے بارے میں اس کو دیکھیں اور اس کو سیکولرزم کے حوالے سے بھی اس کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر اس میں اور اللہ کی بات جو دیگر جو بنائی ہوئی چیزیں ان میں کوئی فرق نہیں، تو پھر قرآن جو ہے وہ اللہ کی حکمت کی نشانی تو ہے لیکن اس سے کوئی احکام نہیں نکلتے. یعنی کہ پھر اللہ نے جس طرح دنیا بنائی، زمین اور آسمان بنائے، اسی طرح اس نے قرآن بھی بنا دیا اور اسے ہمیں کوئی حکم نہیں مل رہا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت جو ہے انہوں نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ وہ اللہ کا یعنی پیدا کردہ کلام نہیں بلکہ وہ غیر مخلوق ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں جو ہے وہ واپس اپنی انٹلیکچوئل ہسٹری اور جو ہماری فکری تاریخ ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو مباحث تھے ان کا آج کے دور میں جو ہے وہ کس طرح اپلائی ہوتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کی جو لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، اور وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بدلی نہیں. ہاں اس کی شکل بدل سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر جو کشمکش ہے وہ ایک ہی ہے. تو ہمیں اس لیے لازم ہے کہ کچھ لوگ نکلیں جو کہ اپنے آپ کو باقاعدہ دین کو سمجھنے کے لیے دین کو سمجھنے پہ جو ہے وہ غور کریں اور انٹلیکچوئل اسلامک جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں اور پڑھیں. اور اس سے میرا مراد یہ نہیں کہ وہ قرآن کا جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو مکمل ایک دفعہ ختم کر لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ آپ کو قرآن کی جو بنیادی موضوعات ہیں ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. قرآن میں بعض جو ہے موضوعات جیسے کہ توحید ان کو جو ہے وہ ہزاروں دفعہ بیان کیا گیا ہے، اور چند موضوعات ہیں جو صرف 2-3 دفعہ بیان ہوئے ہیں. تو جب تک آپ قرآن میں جس طرح قرآن میں بعض موضوعات کو جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جب تک آپ اس اہمیت کے ساتھ ان موضوعات کو نہ پڑھیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ قرآن کی فکر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. ابھی حال ہی میں ایک ادارہ ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ درس و تدریس کے کام میں سب سے آگے ہے، اور ان کے یہاں قرآن کو جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھانے پہ بہت زور ہے. لیکن اسی ادارے میں میں یہ خود جانتا ہوں کہ اسی ادارے میں ابھی حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی نے آ کے ان کو دعوت پیش کر دی، جو کہ اور وہ دعوت یہ تھی کہ وہ معاشرے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیں اور صرف جو ہے وہ اپنی یعنی اپنے جو انفرادی گناہ ہیں ان میں الجھ جائیں اور ان کے بارے میں سوچتے رہیں اور یعنی اپنے آپ کو معاشرے سے بالکل قطع تعلق کریں. اور کیونکہ ان میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ قرآن کی فکر جو ہے وہ موجود نہیں تھی. قرآن کو پڑھ تو لیا تھا لیکن قرآن کی فکر موجود نہیں تھی. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس تنظیم میں سے کتنی خواتین جو ہے وہ اٹھ کے اس دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا. تو جب تک ہم اپنے تصورات جو ہیں دین کے ان کو صحیح نہیں کریں گے اور ایک سیریس ایفرٹ نہیں کریں گے دین کو سمجھنے کا، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ ہم جو چیلنجز دین کے سامنے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی نے اکنامکس یا فزکس یا کیمسٹری یا میتھ پڑھانی ہے تو اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے کہ آپ کو 5-10 سال جو ہے وہ لگانے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ان موضوعات سے بولنے کے قابل ہیں. لیکن دین ہمارے یہاں ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس کے بارے میں بول سکتا ہے. یعنی کہ اسکول میں
حتیٰ کہ ہمارے اسکولوں میں، اور بنیادی طور پہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اسکول کی لیول پہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی جو ٹیچر اور کچھ نہیں پڑھا سکتی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامیات پڑھا لیجیے، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ ہے کہ جو انسان اور کچھ نہیں پڑھا سکتا تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ ایک اسلامک اسٹڈیز کی کلاس بھی لے لیجیے۔ تو جب مستشرقین جو ہیں وہ خود 8-8, 10-10, 12-12 سال لگا کے اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ یعنی کہ اس پر حملہ کر رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی کم از کم اس کے مقابلے میں ایک پورا نہیں تو آدھا ایفرٹ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ نکلیں جو کہ دینی کورسز اور صحیح طرح کی دینی کورسز اور دین کو صحیح سمجھنے کی جو ہے وہ فکر اس کو لے کے اور وہ مشن جو ہے وہ سامنے لے کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے محترم پروفیسر صاحب ایک خیالات میں اظہار کر رہے تھے، آپ کے پاس کون سی ہے وہ بھی دیجیے اور ساتھ پروگرام بھی شریک رہیے۔